نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ 21 عقائد ہو چکے تھے، اب عقیدہ نمبر 22 ہے۔ صحابی لوگوں کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنیٰ درجے کے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ہم بھی انسان وہ بھی انسان، جو ہمارا مقام وہ ان کا مقام، ایسا سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کا مقام بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت یافتہ ہونے کو قرآن میں ذکر فرمایا، اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک ھم المہتدون، اولئک ھم المفلحون۔ یہ سب صحابہ اکرام کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو ان حضرات کا مقام بہت بڑا ہے، بڑے سے بڑا ولی بھی صحابی ادنیٰ درجے کے صحابی کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ادنیٰ درجے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں بھی سب کا مقام ایک نہیں تھا، الگ الگ تھا۔ ادھر آ کے بیٹھو، اس طرح سرکار لو اس کو۔ جیسے حضرت ابو بکر کا درجہ بڑا تھا، حضرت عمر کا ان کے بعد، حضرت عثمان غنی کا ان کے بعد، حضرت علی کا ان کے بعد، اسی طرح صحابہ اکرام میں بھی مرتبے میں فرق تھا۔ تو ادنیٰ درجے کے صحابی کے برابر بھی بڑے سے بڑا ولی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 23، پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں، اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی قابل تعظیم ہے اور آپ کی بیویاں بھی قابل تعظیم ہیں، بلکہ آپ کی جو بیویاں ہیں وہ پوری امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں، پوری امت کی مائیں ہیں۔ جیسے ہماری مائیں ہوتی ہیں، ان سے بھی بڑا مقام ان کا ہے، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی، ان کا بھی بڑا مقام ہے، وہ بھی تعظیم کے لائق ہے۔ سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے اولاد میں، اور بیویاں کتنی ہوئی؟ 11 بیویاں آپ کی تھی، 11 بیویوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں کا مرتبہ بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ نمبر 24 ہے، ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کو سب باتوں میں سچا سمجھے۔ ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو سب باتوں میں سچا سمجھے، یعنی جب تک اللہ اور اس کے رسول کو ہر بات میں سچا نہیں سمجھے گا، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، اور ان سب کو مان لے، اور رسول کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ یعنی ایمان کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں بھی شک نہ کرے یا کسی بات کو نہ جھٹلائے، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، عیب نکالے گا، آپ کی بات میں کمی نکالے گا، آپ کی باتوں کا خدا نخواستہ کوئی مذاق اڑائے گا تو ایمان اس سے نکل جائے گا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ عقیدہ نمبر 25، قرآن و حدیث کے کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور ایچ پیچ کر کے اپنے مطلب بنانے کو معنی گھڑنا بددینی کی بات ہے۔ یعنی قرآن کریم کے جو معنی ہیں ان کو بدل کر کے دوسرا معنی نکالنا اور اپنے مطلب کے معنی کو نکالنا، یہ معنی کو گھڑنا ہے، یعنی بنانا ہے، یہ بددینی کی بات ہے۔ یعنی یہ دین کی بات نہیں ہے، بددینی کی بات ہے، یعنی اس کے اندر ایمان اب نہیں ہے کہ وہ قرآن کے مطلب کو گھڑ رہا ہے۔ نمبر 26، گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ کوئی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے کہ اس سے توبہ کی توفیق ہوگی، اور اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو وہ توبہ نہیں کرے گا، اور جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے کوئی کہے کہ قتل ناحق شریعت میں مسلمانوں کو قتل کرنا یہ ناجائز ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں جائز ہے،
تو اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ نمبر 27، گناہ چاہے جتنا بڑا ہو جب تک اس کو برا سمجھا جاتا رہے ایمان نہیں جاتا۔ سمجھ میں آیا؟ چاہے جتنا بڑا گناہ کرے انسان لیکن اس کو گناہ سمجھے تو اس کا ایمان نہیں جائے گا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ جیسے کوئی شراب کا عادی ہو تو شراب پینے والا یہ سمجھے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو پھر بھی صاحب ایمان رہے گا، لیکن وہ فاسق کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ فاسق، اس لیے کہ وہ کھلم کھلا شراب پی رہا ہے، لوگوں کو دکھا کے بھی شراب پی رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ گناہ کتنا بھی بڑا ہو لیکن اس کو برا سمجھتا رہے گا تو ایمان رہے گا، لیکن اگر برا نہیں سمجھے گا تو ایمان ختم ہو جائے گا، البتہ گناہ کر رہا ہے تو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ نمبر 26 ہے اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے، یعنی اللہ سے بے خوف ہو جانا کہ اللہ ہمیں کچھ نہیں کریں گے اور گناہ پہ گناہ کیے جانا، یا نا امید ہو جانا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ کہاں معاف کرے گا مجھے، یہ دونوں کفر ہیں۔ ہم کو یہ امید رکھنا ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ بھی فرمائیں گے اور اگر چاہیں گے تو معاف بھی کر دیں گے۔ عقیدہ نمبر 27 ہے غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ غیب کا حال، غیب کی خبر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کی خبروں کو نہیں جانتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں ہر اس بات کو جس کو انسان خود سے سمجھ لے، خود جان لے کہ اگلے سالوں میں کیا ہوگا، اس کو خود سے پتہ چل جائے، کسی کے بتانے سے نہیں، کسی قرینے سے، یعنی یہ دیکھ لیا تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ غیب نہیں ہے، بلکہ جو یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ نے موتیں لکھ دی ہے کہ فلاں کی موت فلاں تاریخ کو ہوگی، فلاں جگہ ہوگی، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ میں 60 سال جیوں گا، 70 سال جیوں گا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کتنے سال جیوں گا۔ تو غیب ہے یہ، اور آخرت ہے، یہ سب غیب کی چیزیں ہیں۔ تو غیب کی چیزیں صرف اللہ جانتے ہیں، نبی بھی نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو علم ہی نہیں دیا اس بات کا، غیب کا علم۔ اگر غیب کا علم دیا جائے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ایسی بتائیں کہ آئندہ زمانے میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، تو یہ غیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسا ہونے والا ہے، آپ نے اس کی خبر دی ہے، تو خبر دینے والا غیب کا جاننے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس کو معلوم نہیں ہے اس کو بتا رہا ہے جو شخص، وہ غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن میں ہے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کا جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے آپ یہ کہیے کہ میں غیب کو جاننے والا نہیں ہوں۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی غیب کا جاننے والے ہیں، غیب کے جاننے والے اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ نمبر 28 ہے جب آدمی مر جاتا ہے اگر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعد، ورنہ جس حال میں ہو، اس کے پاس 2 فرشتے جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں آ کر سوال کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جب آدمی کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو قبر میں ڈالنے کے بعد، یا قبر میں نہ ڈالے، کوئی سمندر میں مر گیا ہے نا، کسی کو درندے نے کھا لیا، تو اس دنیا سے یعنی انتقال کر جانے کے بعد، چاہے اس کی نعش کو قبر میں رکھا جائے یا دریا میں پھینک دیا جائے یا اس کو جانوروں نے کھا لیا ہو، جو بھی صورت ہو، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن میں سے ایک کو منکر کہتے ہیں، دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں تیرا پروردگار کون ہے؟ من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ ما دینک کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مثالی دکھائی جاتی ہے کہ یہ شخص ہیں، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی وہاں آ جاتے ہیں، وہاں آتے نہیں ہیں، کس کی قبر میں جائیں گے آپ؟ سمجھ میں؟ اور اللہ کے نبی تو اپنے قبر مبارک میں زندہ تو ہیں، لیکن وہ وہاں سے کہیں دوسری جگہ جاتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، لیکن آپ کی صورت پیش کی جائے گی،
آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے فوٹو، لیکن فوٹو الگ چیز ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ لیکن آپ کی صورت جس شکل میں بھی ہوگی وہاں پیش کی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے۔ اگر مردہ ایماندار ہوا تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، یعنی کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بتائے گا۔ تو جب یہ ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے پھر اس کے لیے سب طرح کا چین ہے، یعنی اب کوئی عذاب نہیں، قبر میں کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوگی، بلکہ جنت کی طرف کھڑکی کھول دیتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ جنت میں نہیں جاتے ہیں، جنت تو میدان محشر قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا اور کوئی جہنم میں جائے گا۔ مرتے ہی آدمی جہنم میں اور جنت میں نہیں جاتا ہے، لیکن جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر باہر ٹھنڈی ہوا ہو اور اندر کیا ہو، گرم ہوا ہو، گرمی ہو، تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کھڑکی کھول لیتے ہیں تاکہ یہاں سکون محسوس ہو۔ اسی طرح قبر چونکہ چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کھڑکی جنت کی کھول دیں گے، وہاں آرام سے وہ رہے گا، جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ مزے میں پڑ کر سو رہتا ہے، یعنی وہ مزے لے کر سو جاتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہوا تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں، لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے کچھ معلوم نہیں، یعنی نہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، اور یہ کون ہے، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، کہتا ہے۔ پھر اس پر بڑی سختی کرتے ہیں، کون؟ یہ فرشتے، اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے۔ قیامت تک کیا ہوگا؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی مطلب میدان محشر میں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، اس وقت تک یہ کیا رہیں گے؟ عذاب میں مبتلا رہیں گے، قبر کا عذاب ہوگا۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں کہ چونکہ اللہ کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اگر وہ گناہ کر کے بھی گیا ہے تو اللہ چاہیں گے تو معاف بھی کر سکتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت ہے، جس کے لیے جو چاہیں گے کر سکتے ہیں۔ تو کوئی یہ نہیں بول سکتا ہے کہ اس نے گناہ کیا زندگی پر تو اس کو سزا کیوں نہیں ملی، اور اس نے خوب عبادتیں کی ہے، چھوٹی سی غلطی کی، اس کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ یہ اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر یہ سب باتیں مردے کو معلوم ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ کیا نہیں دیکھ سکتے؟ عذاب نہیں دیکھ سکتے، اور جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی، اس میں سے خوشبو، اس میں سے ٹھنڈی ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ ایک آدمی سو رہا ہے اور سوتے ہوئے خواب میں کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کچھ کھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن بازو میں بیٹھا ہوا انسان، اس کو نہیں معلوم کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح قبر کی حالت ہے کہ قبر میں جو جاتا ہے اسی کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں جنت کی ہوا آ رہی ہے، یہ جہنم کا یہاں عذاب ہو رہا ہے۔ تو عقیدہ نمبر 29 تھا یہ، اب عقیدہ نمبر 30 ہے۔ مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کو جو ٹھکانہ ہے اسے دکھلایا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کو جو ٹھکانہ ہے اسے دکھلایا جاتا ہے۔ کیا دکھلایا جاتا ہے؟ جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے ہیں فرشتے۔ اگر یہ شخص جنتی ہے مرنے والا تو اس کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر ہراساں اور دہشت زدہ کرتے ہیں، کہ اس کو پریشان کرتے ہیں کہ دیکھو تیرا ٹھکانہ یہ ہے، اس لیے تو نے اچھے عمل نہیں کیا تو جہنم اور دوزخ تیرا ٹھکانہ ہے۔ عقیدہ نمبر 31 ہے، مردے کے لیے دعا کرنے سے اور کچھ خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مردے کے لیے دعا کریں گے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مردے کے لیے دعا کریں گے تو اس سے عذاب کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، یا اگر اس کو عذاب نہیں ہو رہا ہے تو اس کے درجے کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں۔
ایک اور عقیدہ پڑھ لو، عقیدہ نمبر 32۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نشانیاں بتلائی ہیں اس میں سے کچھ ہوگی اور کچھ نہیں ہوگی یا کچھ بھی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلائی ہیں وہ ہو کر رہیں گی۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ یہاں علیہ السلام نہیں بولنا چاہیے، لکھا ہے کتاب میں، اور نہ امام بولنا چاہیے، بلکہ صرف کہنا چاہیے حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، یا حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ظاہر ہوں گے۔ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے۔ علیہ السلام اس لیے کہ علیہ السلام جو ہے یہ انبیاء کے لیے ہے اور فرشتوں کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ انبیاء کے لیے اور فرشتوں کے لیے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جو ہمارے امام ہیں ان کے نزدیک جو امام ہیں وہ نبی کے درجے میں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی وہ لوگ علیہ السلام بولتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی وہ علیہ السلام بولتے ہیں، حضرت حسن کو بھی علیہ السلام بولتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ حضرت مہدی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام۔ تو یہ ہمارے میں یہ غلطی سے چلا آ رہا ہے، اس لیے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ظاہر ہوں گے کہیں گے ہم، اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے، یعنی وہ آئیں گے اور حکومت کریں گے اور انصاف والی حکومت کریں گے۔ یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ یہ ایک نشانی ہے قیامت کی۔ دوسری ہے کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے کہ دجال آئے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا، اپنے آپ کو خدا کہے گا اور وہ جنت دوزخ ساتھ میں لے کے چلے گا۔ جو اس کی بات کو مانے گا اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا، وہ جہنم ہوگی، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اپنی دوزخ میں ڈال دے گا، وہ جنت ہوگی۔ یعنی وہاں تکلیف نہیں ہوگی جس کو وہ دوزخ میں ڈالے گا، اور جس کو وہ جنت میں ڈال دے گا وہاں وہ تکلیف اٹھائے گا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کانا دجال کو، اس کے مار ڈالنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یعنی پھر یہ نشانی ہوگی کانا دجال کے بعد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے اور بڑا ادھم مچائیں گے، پھر خدا کے قہر سے وہ ہلاک ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ نکلیں گے اور زمین میں خوب فساد کریں گے، حتیٰ کہ جتنی کھیتیاں ہوگی سب کو تباہ کر دیں گے، جتنے جہاں جہاں پانی ہوگا اس کو بھی ختم کر دیں گے، اور انسان جہاں ملیں گے ان کو بھی کھا جائے گے۔ یہ یاجوج ماجوج کا کام رہے گا، لیکن اللہ کا قہر ان پر نازل ہوگا، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا، عذاب نازل ہوگا، یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا، یہ ایک اور علامت ہے قیامت کی، اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ جانور کو دیکھا کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے؟ نہیں، لیکن جانور نکلے گا، وہ آدمیوں جیسی باتیں کرے گا۔ مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا، مغرب یعنی جدھر سورج ڈوبتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مغرب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مغرب۔ اور جدھر سے سورج نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشرق۔ تو سورج مشرق سے نکلتا ہے، قیامت جب آئے گی اس دن سورج مغرب سے نکلے گا، یعنی ڈوبے گا اور نکل جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ڈوبے گا اور نکل جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ قرآن مجید اٹھ جائے گا، قرآن مجید کیا ہوگا؟ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، ورق باقی رہیں گے، کاغذ رہے گا، کاغذ پر لکھا ہوا کچھ نہیں رہے گا۔ آئی بات سمجھ؟ پھر تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے، اور تمام کافر، تمام دنیا کے کافروں سے، تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، یعنی سب مسلمان مر جائیں گے، ایک بھی مسلمان نہیں بچے گا، دنیا کافروں سے بھر جائے گی۔ اس کے سوا اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی۔ تو جب دنیا میں صرف کافر ہی کافر ہوں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب تک قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ تو جب مسلمان ہی چلا جائے گا اس دنیا سے
تو اللہ اللہ کون کہے گا؟ تو جب اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچے گا، یعنی سب کے سب کافر بچیں گے، تو کافروں پر قیامت ٹوٹے گی۔ اور قیامت کس پر آئے گی؟ کافروں پر، مسلمانوں پر قیامت نہیں آئے گی، مسلمان اس سے پہلے دنیا سے ختم ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ اتنی نشانیاں بتلانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کے سوا اور بھی بہت سی باتیں ہیں، یعنی اور بھی بہت سی نشانیاں۔ چلو باقی بعد میں انشاءاللہ۔